أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورہ نساء آیت 6. اس پر کل پرسوں کچھ تھوڑی سی بات تو ہو چکی ہے نا. یہاں لفظ سفیہ کی بحث ہے اب کہ سفیہ کس کو کہتے ہیں. سفیہ کا ایک لفظ جو ہے یہ بہت عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف موقعوں پر اس کے مختلف معنی ہیں. قرآن کریم کی ایک مثال میں نے پہلے بیان کی تھی. ایسا شخص جس کو خود اپنے مفاد کا کوئی علم نہ ہو، اس موقع پر قرآن کریم نے لفظ سفہا کا استعمال کیا ہے. اپنے آپ کو ہوشیار بھی سمجھتا ہو اور اپنی طرف سے چالاکیاں بھی کرتا ہو، مگر بالآخر اس کا ہر فیصلہ اس کے اوپر الٹ پڑے، اس کے مفاد کے خلاف جائے. خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص سفیہ ہے. اور فقہاء نے جو اہل لغت نے جو بحثیں اٹھائی ہیں ان میں کچھ تو عموماً بیوقوف، موٹے دماغ والا آدمی اور روزمرہ کی سمجھ سے آ رہی، یہ سب باتیں اس میں لغت میں سفیہ کے لفظ کے نیچے ملتی ہیں. مگر ایک ایسی تعریف ہے جس کا مال سے خصوصیت سے تعلق ہے، اور وہ ہے جو اپنے مال کے تصرف میں ہم اپنے حق میں صحیح فیصلہ نہ کر سکے اور مال کے تصرف کے لحاظ سے عاری ہو. حضرت مسلم موعود نے اس کو خاص طور پر اس ترجمے کو اس موقع پر بہت پسند فرمایا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہی ترجمہ کیوں ہونا چاہیے. دلیل یہ دی ہے کہ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر بے وقوف ہیں اور ہر دوسری بات میں بے وقوف ہیں، مگر مال میں ایسے چالاک کہ ان کی مثال نظر نہیں آتی. تو دوسری بے وقوفی کے بہانے ان کو اموال کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہو. اور کچھ ایسے ہیں جو بہت ہوشیار، ذہین، لیکن مالی معاملات میں کمزور، اور عورتوں میں اس قسم کی جو ہے نا صفحات، یعنی ان محدود معنوں میں یہ زیادہ ملتی ہے. تبھی مالی امور میں گواہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں ایک مرد کی بجائے دو عورتیں، یعنی یہ نسبت اس لیے قائم فرمائی جا رہی ہے تاکہ اگر کوئی ایک بھول جائے، اسے مالی بات کی سمجھ نہ ہو، تو دوسری یاد کرا دے. تو یہاں صفاحت سے مراد عام بے وقوفی نہیں ہے. ایسی عورتیں بھی جو ہر دوسرے معاملے میں بڑی روشن دماغ ہوتی ہیں، اپنی جائیدادیں سنبھالنے میں، اپنے اموال سنبھالنے میں دقت محسوس کرتی ہیں، ان کا مزاج اس طرف نہیں آتا. اس کے برعکس ایسی عورتیں بھی ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ مالی امور میں سلیقہ رکھتی ہیں، ہوشیار ہیں اور بڑی بڑی تجارتیں چلاتی ہیں. اور یہ جو عورتیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ بحیثیت عورت کے یہ ملکہ رکھتی ہوں. نہ مالی امور میں بہتر سلیقہ مردوں کا حصہ ہے نہ عورتوں کا حصہ ہے. یہ ملکوں اور قوموں کے رواج پر منحصر بات ہے. چنانچہ برما میں اکثر تجارتیں عورتیں کرتی ہیں اور بہت ہی ہوشیار ہیں تجارتوں میں. اللہ کے فضل کے ساتھ جو جن کی میرے ساتھ خود و کتابت احمدی خواتین، وہ اپنے مردوں کے مقابلے پہ بہت زیادہ تجارت میں ہوشیار اور مالی امور میں انہوں نے بہت ہی گہرا ملکہ حاصل کر لیا ہے. اسی طرح افریقہ کی عورتیں مالی امور میں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں. بس اس پہلو سے بھی سفہاء کا ترجمہ عورت کرنا سراسر ناجائز ہے. سفہاء ایک ایسی صفت ہے جس کا ایک خاص زیر بحث معاملے سے تعلق ہے، وہ ہے اموال، اور اس سے زیادہ وسیع معنی کرنے کا یہاں کسی کو کوئی حق نہیں.
مال کے معاملے میں خواہ مرد بے سلیقہ ہو اور بے وقوف ہو یا عورت ہو، دونوں کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے۔ اور خطاب اس میں صفحاء کیا گیا ہے، جس میں اول طور پر مرد مخاطب ہیں۔ صفی مرد کو کہتے ہیں، صفحاء اس کی جمع ہے۔ بس عورتوں کو مخاطب نہ کرنا اس غرض سے ہے کہ مردوں کے خطاب میں عورتیں شامل ہو جایا کرتی ہیں، عورتوں کے خطاب میں مرد شامل نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس طرز خطابت کو بھی وسیع رکھا ہے اور کھلا رکھا ہے۔ تو یہ باقی ساری باتیں یوں ہی بعض لوگوں کے بہانے ہیں، عورتوں بیچاریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے کئی قسم کی ایجادیں مردوں نے کر رکھی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مگر قرآن کریم میں صفحاء کا لفظ جس طرح استعمال ہوا ہے، جائز اجازت اس کی نہیں دیتا۔ اور یہ معاملہ صرف بیویوں کے تعلق میں ہے ہی نہیں، نہ یتیم عورتوں کے متعلق ہے، جیسے کہ بعض مستشرقین نے بھی اسے بے وجہ یتیم عورتوں تک محدود کر دیا ہے۔ عربی اور قرآن کے استعمال سے قطعی طور پر یہ وسیع معاملہ ہے۔ ہر مالی معاملے میں مرد ہو یا عورت، یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، اس کے اموال اس حد تک قوم کی ذمہ داری ہیں جس حد تک قوم امین ہے تمام اپنی قومی دولت پر۔ اس پہلو سے اموالکم فرمایا گیا ہے۔ جہاں قوم کسی مال پر امین نہیں ہے، وہاں ہر جگہ دخل اندازی کا قوم کو حق نہیں ہے۔ اور یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ فقہا میں الگ الگ اٹھائی گئی ہیں، فقہا نے الگ الگ اٹھائی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھا لیا کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو ذہنی طور پر مالی امور میں ہوشیار نہ ہو یا تجربہ نہ رکھتا ہو، اس کو اس کی جائیداد سے محروم کیا جا سکتا ہے اس کے تصرف سے، تو پھر اگر بعد میں کوئی شخص اس قسم کی حرکتیں کرے تو کیا اسے بھی محروم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر شخص کے حق میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، کسی کو دے کر پھر اس سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بحث ہے، یہ اسی آیت کے حوالے سے فقہاء نے اٹھائی، اور بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ دے دو مال یہ سمجھ کر کے وہ معقول ہے، لیکن نظر رکھنا ہر وقت جہاں بے وقوفی ہوئی وہاں اسے مال واپس لے لیا۔ اگر قرآن کریم کا یہ منشا ہوتا یا ہو تو دنیا میں تجارتیں چل ہی نہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی اچھے تاجر بھی کبھی غلط سودے کر کے کھو دیتے ہیں سب کچھ، یا ایک حصہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، جبکہ بعض جائیدادیں ہیں جو ابھی قائم ہیں۔ بس کیا ایسی صورت میں ان قائم جائیدادوں پر قبضہ کر لے گی حکومت؟ یہ جو دخل اندازیاں ہیں، یہ بہت زیادہ آگے بڑھانے سے سارا نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی آیت کے منطوق کو، اس کے محل کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں بنیادی طور پر بحث جو ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ بہت سے یتامى ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سے بڑے بھی ہیں جن کو ان کے والدین کی شہادت وغیرہ سے اچانک جائیدادوں کے استعمال کی ضرورت پیش آ گئی، اور اس کے نتیجے میں کئی ایسے ہیں جن کو چونکہ تجربہ نہیں ہے یا عقلی طور پر مالی امور کا سلیقہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ قومی جائیداد کو ضائع کریں۔ اور قومی جائیداد کو ضائع کرنے میں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا مال جاتا رہے، قوم کے اموال بھی اس طرح گھٹتے ہیں اور غلط رجحانات تجارتوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہی بے احتیاطی ان معاملات میں بددیانتی کو بھی جنم دیتی ہے۔ بس جہاں دیکھا کہ کوئی سادہ سا آدمی ہے، اس کے پہنچ کر کسی طرف سے خاموشی سے اس سے سودے کر لیے جائیں، اس سے ایسی باتیں طے کر لی جائیں جو عملاً اس کے مال پر تصرف کا مرتبہ رکھتی ہوں، اور پتہ اس وقت لگے جب معاملہ طے ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔
اس طرح اور اس کے علاوہ بھی بہت سے بدزیانتی کے موقع کھلیں گے، اور خطرہ ہے کہ ساری اقتصادیات کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اور قرآن کریم نے بھی اور احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مالی معاملات میں اس احتیاط پر بہت زور دیا ہے کہ اسے بدزیانتی پیدا نہ ہو۔ تو ایسے حالات میں ایسا احتمال اٹھتا ہے اور واقعتاً یہ ہو جاتا ہے۔ میرے علم میں ذاتی طور پر ایسی مثالیں ہیں جن میں کسی نے اپنی جائیداد چھوڑی اور بڑی محنت سے کمائی، بڑی محنت سے اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھا، اولاد بالغ ہے اور اپنا اپنا حصہ لے لیتی ہے تصرف میں، کچھ ہیں جو بڑھا لیتے ہیں، کچھ ہیں جو سب کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر خاندان بحیثیت مجموعی اس بات پر زور دیتا کہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق بالغ تو ہو، ورثے کا اہل تو ہو، مگر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے اموال کو اپنی بیوقوفیوں سے ضائع کرو، جو دراصل قومی ملکیت ان معنوں میں ہے، کمایا تو باپ نے تھا، اور ورثہ جب انسان پاتا ہے تو خدا کی طرف سے دوبارہ ملکیت اس کی طرف منتقل ہوتی ہے، براہ راست انسان مالک نہیں بنا کرتا۔ تو اس پہلو سے ورثہ حاصل کرنے کی شرط کو پورا کرو، اگر تمہیں صلاحیت نہیں ہے تو ہم انتظام کریں گے اور تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس تعلق میں ایک اور بحث بھی اٹھتی ہے کہ کھانا کھلانا وارزقوہم فیہا وکسوہم سے کیا مراد ہے۔ ایک تو عام مراد تھی جس کے متعلق میں پرسوں بات کر چکا ہوں، ایک یہ ہے اس کو کھانا کھلانا، پہنانا، اڑھانا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی صورت میں اس کو کپڑے خرید کے دو، سودا لا کے دو، اس کو معین روٹی دو اور کہو کہ یہ تمہارا انتظام ہے، لنگر سے روٹی لگوا دو، اس کے پیسے دے دو؟ کیا یہ مراد ہے؟ ہرگز یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ مراد اس مبحث کے مقصد کے خلاف ہے جو اٹھایا گیا ہے۔ مبحث صرف یہ ہے کہ ایسا شخص اپنی جائیداد کے انصرام، اس کے انتظام کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کا فرق سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک ہے مالی امور کی ایسی نگرانی جیسے ایک تاجر کو کرنی پڑتی ہے، یا زراعتی امور کی ایسی نگرانی جیسے ایک زمیندار کو کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کافی انتظامی ڈھانچہ بھی ہے، بر وقت کاشت کرنا، مختلف موسموں کے تقاضے پورے کرنا، مختلف بیماریوں کے خلاف مستعد رہنا وغیرہ وغیرہ، بے حد تقاضے ہیں جو زمینداروں کے ساتھ بھی خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا، اس کو وقتی طور پر اس کا انتظام دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم پہلے کچھ تھوڑا تھوڑا اس بات کے لیے تیار کر لیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ ایسا شخص روزمرہ اپنے جو خرچ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے بسا اوقات، اور ضروری نہیں کہ اسراف کرے۔ ایسا شخص بسا اوقات اپنے رہن سہن گھر بار کو آرام سے چلا سکتا ہے۔ تو ایک علاقے کی، ایک جگہ کی کمزوری کو دوسری جگہ پر کیوں اطلاق کیا جائے اور اس کی زندگی کو کیوں مصیبت بنایا جائے؟ قرآن کریم کا یہ منطوق تو نہیں ہے۔ قرآن کریم تو حقیقی مسائل کو اٹھاتا ہے، حقیقی مسائل کے حقیقی حل تجویز کرتا ہے، اور کوئی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسئلے کے حل کو اس طرح بگاڑا جائے کہ ایک اور جگہ مسئلہ پیدا ہو جائے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کے تصرف کی اہلیت نہیں رکھتے، اور ان کو نقصان کا خطرہ ہے، ان کے مفاد میں بات ہو رہی ہے۔ قوم کے مفاد کا تو ضمناً ذکر آیا ہے، اصل میں ان کا مفاد ہے، اور اس کی حفاظت کا ایک طریق بتایا ہے۔ ان کے مفاد کے نام پر ان کو نقصان پہنچا دو اور ان کو عمر بھر کے لیے قیدی بنا لو اپنا، یہ کیسے قرآن کریم کا مطلب نکال سکتے ہو؟ بس قرآن کا جو مفاد ہے، جو منشا ہے، اس کو سامنے واضح طور پر رکھے بغیر قرآن کریم کا کوئی مفہوم کو اختیار کرنا اور لوگوں میں اس کی تلقین کرنا درست نہیں ہے۔ بس یہ ایک معین موقع ہے جو بڑا واضح ہے۔ صفحاء
کا ذکر اموال کے تعلق میں واضح ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے موقف لیا، جیسا کہ اہل لغت بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں محدود معنی ہوگا صفحات کا، جو مالی امور اور مالی لین دین میں اس بات کے اہل نہیں ہیں۔ یہی محدود معنی بعض دفعہ خرچ کے تعلق میں بھی ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ دو باتیں اکٹھی ہو جائیں پھر وہ ایسے مسائل بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں، ان کا حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو انتظام تو نہیں کر سکتے، مگر روزمرہ کا اپنی دیکھ بھال کرنا اور عام دنیا کے معقول طریق پر خرچ کرنا، ہاتھ کھلا کرنا، ہاتھ روکنا، یہ سب صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو نہ انتظام کا سلیقہ رکھتے ہیں، نہ روزمرہ کے خرچ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا معاملہ کوئی لکا چھپا معاملہ نہیں ہوا کرتا۔ جائیداد کا تصرف سے پہلے بھی قرضے اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ باپ کی یا ماں کی یا کسی اور جس کا وہ وارث بنے ہیں، اس کا وارث بننے سے پہلے ہی حال یہ ہوتا ہے کہ آئے دن کبھی اس سے قرض اٹھایا، کبھی اس سے قرض پکڑا، اور ماں باپ کو بسا اوقات ان کے قرضے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اگر نہ دیں تو پھر ان کو مصیبت پڑتی ہے۔ ایسے لوگ سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، جن پر صفاحت دونوں پہلوؤں سے صادق آ جائے۔ جب یہ جائیداد کے وارث بنتے ہیں تو آنن فانن ان کی جائیداد غائب ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر ناجائز فائدہ اٹھانے والے پھر ان سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ ان کو شہزادگی کی تعریفیں، ان کی شہزادگی کی تعریفیں کرتے ہیں، واہ واہ بھائی یہ ہے شاہی خرچ، ماشاء اللہ، یہ ہیں شہزادگان، ان کو پتہ ہے کس طرح زندگی میں رہنا ہے۔ مہمان آئے ہیں تو سب کچھ ان پہ لوٹا دیا، کئی قسم کے کھانے کھلائے، ہوٹلوں میں پھرایا، ان کی کاروں کے بل ادا کیے، بڑی واہ واہ ہوئی۔ لیکن وہ تجارت کے پیسے سے نہیں کما رہے ہوتے، جائیدادیں بیچ بیچ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سفیہ ہیں جن کا اول طور پر قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں جو نہ جائیداد سنبھال سکتے ہوں، نہ انہیں خرچ کا سلیقہ ہو، دکھائی دے رہے ہیں تمہیں، تم اگر خاموش بیٹھے رہو گے تو قوم کی جائیدادیں ضائع ہوں گی۔ اس لیے دخل دو اور کوٹ اور وارڈ جو میں نے لفظ استعمال کیے تھے وہی یہاں برمحل صادق آتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کوٹ اور وارڈ مقرر ہونی چاہیے، اور بلکہ ان کے اخراجات پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ان کے متعلق یہ سوسائٹی کو متنبہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوٹ اور وارڈ اس وجہ سے ہے، اگر تم نے ان کو قرضے دیے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ انگلستان میں ایک جلسے سے پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا، وہ کوٹ اور وارڈ کی شکل تو نہیں تھی، مگر اس سے ملتی جلتی ضرورتوں کے پیش نظر یہ اعلان کرنا پڑا کہ بہت سے آنے والے ایسے ہیں جن کے جانے کے بعد یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ میں سے جو لوکل ہیں ان میں سے کئیوں سے قرض لے گئے کہ ہم جا کے واپس کر دیں گے، اور آپ نے اپنی طرف سے مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اور یہ شاید اپنی واہ واہ کے لیے بھی ایسا کر دیا ہو اگر کمزوری دکھا گئے ہیں، یا سچی ہمدردی میں یہ کام کیا ہو، مگر یہ بھی ایک صفحات ہے۔ اس صفحات سے بھی بچنا ضروری ہے کہ کسی سفیہ کے مددگار بن جائیں اور پھر اپنا مال بھی ضائع کر بیٹھیں۔ تو میں نے وارننگ دی تھی کہ اگر کوئی آتا ہے اور آپ سے قرض مانگتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ یا تو جماعت سے پہلے مشورہ کریں اور معلوم کریں کہ پیچھے ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا روایات ہیں، اور پھر دیں، تو پھر اپنی ذمہ داری پہ دیں۔ ایسی صورت میں اگر جماعت نے غلط انفارمیشن پہنچائے تو پھر جماعت سے بھی پوچھا جائے گا کیوں ایسا کیا، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نیک نیتی سے صحیح حالات سے ہی پوچھنے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری سے اس خیال سے کہ ذاتی تعلقات ہیں، ہم نہیں پسند کرتے کہ تحقیق کریں، ان کو کچھ رقم دی تو پھر میرے پاس شکایت نہ کریں۔ اب میں نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، اس شرط پر دیں کہ کھا گیا تو کھا گیا، مگر جماعت کو نہ پھر پکڑیں۔ مجھے چٹھیاں لکھ کے میری طبیعت مقدر نہ کریں کہ فلاں آیا اور لے کے بھاگ گیا، فلاں آیا لے کے بھاگ گیا، فلاں دور سے نزدیک سے آپ کا رشتہ دار بھی بنتا ہے، فلاں ایسے خاندان کا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت
اعلیٰ خاندان کا ہوگا، یہ کر بیٹھا ہے. یہ ساری باتیں اس آیت کے منطوق کے خلاف ہیں. یہاں سب خاندان پیش نظر ہیں، اچھے ہوں برے ہوں، کمزور ہوں امیر ہوں غریب ہوں، سب برابر اس آیت میں مخاطب ہیں. اور مراد یہ ہے کہ دو باتوں میں مومن کے لیے احتیاط ضروری ہے. اپنے مال کے تصرف میں جہاں تک ممکن ہے ایسا تصرف ہو کہ مال بڑھے کم نہ ہو، اور انسان اصل زر کو نہ ختم کرے. بس سفاہت کا پہلا امتحان یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے کھانے پینے میں اصل زر پر ہاتھ ڈال رہا ہے وہ سفیہ ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ واضح قطعی اور کوئی تعریف ممکن نہیں ہے. ہر وہ شخص جو وارث ہوتے ہی جائیدادیں بیچنے لگ جاتا ہے، جو تجارتیں بیچنے لگ جاتا ہے، جس کا خرچ فوراً اس کی آمد سے بڑھ جاتا ہے، وہ سفیہ ہے. اور اگر خرچ نہ بھی بڑھے تب بھی پارشل سفیہ ہے. وہ اگر وہ انتظام سے تو عاری ہے لیکن اخراجات مناسب ہیں. ایسی صورت میں یہاں اس حصے میں دخل دینے کا قوم کو کوئی حق نہیں کہ اس کے روٹی کپڑا لگوا دو اور کہو کہ بس. ایسی صورت میں اس کی جائیداد کے انتظام سنبھالنا، اس کی مدد کرنا قومی فرض ہے. لیکن محض کپڑا اور سبزی اور گوشت خرید کر دینا یہ قومی فریضہ نہیں ہے. یہ اس کے حق اور اس کی عزت کے بھی خلاف ہے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ایسے موقع پر بسا اوقات دل آزاری کی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں، اور یہ طعنے جو ہیں یہ ان بیچاروں کی زندگیاں اجیرن کر دیتے ہیں کہ تم تو بس کھانے پینے کے لیے آئے ہو، تم نے تو سب کچھ اجاڑ دیا، تو اے ماں باپ نے کس محنت سے کمایا، اپنا حال دیکھو. یہ طعنے کبھی بھی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ آج تک میں نے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو ان طعنوں کے نتیجے میں سنبھل گیا ہو. اس کے دل میں انتقامی جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ متنفر ہوتا ہے، اور اپنے احسان کرنے والوں کا دوست بننے کی بجائے ان کے خلاف انتقامی جذبے پالتا ہے، اور کہتا ہے یہ دیکھو رشتہ دار بنے بیٹھے ہیں، یہ میرے بڑے بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ تو ہر وقت تانا زنی کرتے ہیں، اور ان کا کیا کام ہے میرے مال میں دخل دینے کا. یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس کا اگلا نقصان یہ ہے کہ ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، یہ جو آیت ہے اس کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے. ایسے خاندانوں میں جہاں ماں باپ سے سوسائٹی طعن آمیزی کا سلوک کرے، وہ اپنے بچوں کو سوسائٹی کے خلاف کرتے رہتے ہیں، بچپن سے ان کے کان بھرتے رہتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے. احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے سوسائٹی کے خلاف ایک انتقامی غصہ لے کر اسے پالتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. بس ان سب پہلوؤں سے اعتراض لازم ہے، اور یہ جو آخری حصہ ہے یہ بڑا ضروری ہے بیان کرنا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. دیکھو بے وقوفی ہے تبھی تو تمہیں حق دیا ہے کہ ان کے مال سنبھالنے میں ان کی مدد کرو، مگر یہ حق نہیں دیا کہ طعن آمیزی کرو، یہ حق نہیں دیا کہ ان کے دل دکھاؤ. ان کے ساتھ جب بات کرو تو معروف بات کرو، مناسب بات کرو. اور معروف بات میں یہ بھی ہے کہ ان کی تربیت کرو، ان کو تلقین کرو صحیح باتیں کیسے کرنی چاہیے. روزمرہ کے معاملات میں معروف طریق کیا ہے اس کی بھی ان کو نصیحت کرو، اور اس معاملے میں ان کی تربیت کی کوشش کرو. یہ ہے عمومی اس آیت کا مبحث، اور جو میں سمجھا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے. باقی موجم الوسیط وغیرہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں یا تفاسیر ہیں، انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں صفاحت کے، وہ وہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بعض کہتے ہیں غلط راہ پر ڈالا صفحہ و صفحہ، اور بعض کہتے ہیں اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہلاک کر دیا. بس مال کے تعلق میں غلط رستے پر چلنے والے
یا اپنے اموال کو اور جائیدادوں کو ہلاک کر دینے والے، یعنی کچھ بھی ان کا باقی نہ رہے، یہ سارے وہ صفحہ ہیں۔ پھر دھوکہ دینا بھی صفحات میں داخل ہے۔ الصافِ ایک احمق کو کہتے ہیں، السفیہ من یبذر مالہ فی ما لا ینبغی، یعنی وہ شخص جو اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے۔ بس یہ دو الگ الگ تفریقیں ضروری تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مال کا تصرف ایک ہی پہلو ہے اس کا، اور روزمرہ کے خرچ چلانا دوسرا پہلو ہے، اور ضروری نہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں۔ بعض جگہ ایک پہلو چسپاں ہوتا ہے، بعض جگہ دوسرا، اور بعض جگہ دونوں جب چسپاں ہوتے ہیں تو پھر بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ قیاماً کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قیام کا متعلق میں شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کسی چیز کے لیے کوئی سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے حق میں اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، ثابت قدمی دکھائے۔ اصل میں تو اپنے ذات میں ثابت قدمی کے لیے استقامہ کا لفظ آیا ہے، لیکن دوسروں کے لیے اور اپنی ذات میں عموماً سیدھی روش اختیار کرنے والے کو، مضبوط روش اختیار کرنے والے کو قائماً کہیں گے، وہ قائم ہے۔ اور دوسروں کے حق میں بھی جو مضبوط رویہ اختیار کرتا ہے اور درست رویہ اختیار کرتا ہے، یہ دونوں شرطیں ہیں، اس کے لیے لفظ قامہ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور قوام کا ایک بنیادی مطلب عدل ہے، بس درست صحیح رویہ عدل سے پیدا ہوتا ہے، بس قائم وہ ہے جو عدل کر سکتا ہے۔ تو تمہیں قیام بنایا ہے، مراد یہ ہے کہ تم نے عدل سے کام لینا ہے، اس لیے تمہارے سپرد مال ہو رہے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے سپرد یا کسی ایسی کمیٹی کے سپرد اموال نہیں کیے جا سکتے جو عدل سے آ رہی ہوں، کیونکہ وہ قیام بننے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ بس جہاں بھی ایسے کورٹ اور وارڈ مقرر ہوں، خاندانی ہوں یا بیرونی ہوں، دونوں صورتوں میں عدل کی شرط کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ اکسوہم کا جو میں نے پہلے بھی ترجمہ کر دیا تھا، وہاں صرف کپڑے پہنانا مراد نہیں ہے، اصل الکسوہ کہتے ہیں اچھے لباس کو، خوبصورت چیز کو، جو تن کو ڈھانپے تو اچھی طرح ڈھانپے اور اس سے رونق پیدا ہو۔ زمین بھی جب سبزی اگاتی ہے اور بہار کا منظر پیش کرتی ہے تو اس کے لیے کسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ میں باقی باتیں میں بیان کر چکا ہوں پہلے ہی۔ تفسیر ابن کثیر نے مثلا لکھا ہے، ابو امامہ سے کچھ روایت ہے، اور ابو موسیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کی بیوی بدخلق ہو اسے طلاق نہیں دیتا، جس نے اپنا مال بیوقوف کو دے دیا، اور وہ جو جس شخص سے قرض لینا ہے اور گواہ مقرر نہیں کیا، کہتے ہیں قرض دیتے وقت گواہ نہیں مقرر کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے کہ بعض مفسرین یہاں تک بھی گئے ہیں۔ مخاطب کون ہے یہ پہلے بھی بیان پیش کر چکا ہوں۔ بعض لوگوں کے نزدیک، جیسے حضرت امام راضی کے نزدیک، اولیاء مخاطب ہیں۔ ہر گھر کا اپنا ایک ولی بھی ہوتا ہے، اور ایک اولیاء سارا خاندان ایک ولایت کا حق رکھتا ہے۔ بعض دفعہ قوم ولایت کا حق رکھتی ہے، تو حضرت امام راضی نے اسے عموماً اولیاء کو مخاطب قرار دیے، اور اس سے اولیاء سمجھے ہیں جو اس آیت میں مخاطب ہیں۔ تفسیر قاسمی نے بھی یہی بات لکھی ہے۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد میں نے پہلے تو نہیں پڑھ کے سنایا. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بالکل یہی امور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس میں میرے سامنے ہیں، جہاں ایک جگہ اجتماعی صورت میں اس آیت کے تعلق میں ساری باتوں کو گھیر لیا گیا ہے، اور جو تفسیر ہے اس سے زیادہ روشن تفسیر ممکن نہیں. یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو، مثلا یتیم یا نابالغ ہو، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم بطور کوٹ آف وارڈز کے یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں، وہ تمام مال اس کے متکفل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے پینے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو. اب یہ بھی دیکھ لیں، وہی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کھلاؤ پلاؤ خرید کے کپڑے، فرمایا بقدر ضرورت ان کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے لیے دے دیا کرو، اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے، اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے، اور جاہل اور ناتجربہ کار نہ رہیں. اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تاجر کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے فرماتے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اور اگر کوئی پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشے کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو. غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ، اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ. جب ایک انسان اسکول میں بچے کو ڈالتا ہے تو سال بہ سال بھی امتحان ہوتے ہیں، موک ایگزامینیشنز بھی ہوتے ہیں. تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ امتحان کا تو ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں ساتھ ساتھ امتحان بھی لیتے جاؤ کہ کس حد تک انہوں نے تربیت حاصل کر لی ہے، کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں. پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریباً 18 برس تک پہنچ جائے، اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو. یہ جو نقطہ ہے اہم، یہ پہلے میرے بیان میں نہیں بیان ہوا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام یہ نہیں فرما رہا ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اس وقت امتحان لو اور اس وقت فیصلہ کرو کہ مال تمہیں نہیں دینا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. بچپن ہی سے تمہارے پاس جو سپرد ہیں، تمہارے سپرد جو لوگ ہیں مختلف عمروں کے، جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ قول معروف کے تابع ان کی تربیت ساتھ ساتھ کرو، اور اس دوران ان کی تربیت بھی کرو اور امتحان بھی لیتے رہو، یہاں تک کہ جب بلوغت کو پہنچیں تو تم پوری طرح ان کی مدد کر کے ان کو اس کام کے تیار کر چکے ہو کہ بے دھڑک ہو کے ان کے سپرد کر دو. تو جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، تمہارے مال ہیں ان معنوں میں کہ تم ان مالوں کے امین ہو اور نگران ہو. جب وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ مالی تصرفات کے اہل بن جاتے ہیں، اور جس میں تم نے ان کی مدد بھی کی ہے، ایسی صورت میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کو نقصان پہنچاؤ، ان کے مال کا نقصان کرو. جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ اس کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے، لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے. عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حتی الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے، راس المال کو تباہ نہ کرتے.
تو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو، اور پھر فرمایا کہ جب تک تم یتیموں کے ماں کو مال واپس کرنے لگو، اور جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کو ان کا مال دے دو، تم بھی بری ذمہ اور وہ بھی اس وقت سے آگے خود ذمہ دار ہیں۔ اب اس آیت میں جعل لکم اللہ قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، یہ جتنی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور صفی کی تعریف بھی وہی اختیار فرمائی جو مال کے معاملے میں نااہلیت کی تعریف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس میں اس آیت کے تمام پہلو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یکجائی صورت میں اکٹھے ہمارے سامنے کھل گئے ہیں۔ اس میں اب ویری صاحب دیکھیں کیا نکالتے ہیں، کچھ نکالتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ویری صاحب تو یہ لکھتے ہیں یہاں کہ دوز آر ویک انڈرسٹینڈنگ، یہ تو ٹھیک ہے سفہا، لیکن کس معاملے میں یہ تفصیل نہیں بیان کرتے۔ ترجمہ یہ کیا ہے دیٹ از ٹو سے ایڈیٹس اور پرسنز آف ویک انٹلیکٹس whose property is to be administered so as to provide for their necessities۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض کی اس کے لیے گنجائش ہی کوئی نہیں تھی۔ ان کی پراپرٹی تم ایڈمنسٹر کرو ان کی ضروریات کی خاطر۔ their treatment must be kindly، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مانتا ہے کہ یہ مراد ہے ہمدردی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان سے سلوک کرو۔ لیکن آگے نتیجہ یہ نکالتا ہے here is the Muslim lunatic asylum، یہ ساری تفسیر لونیٹک اسائلم کی ہے۔ بس جس قوم کا لونیٹک اسائلم اتنا معقول ہو اس سے محروم رہنا تو تمہاری بڑی بدبختی ہے، کیونکہ لونیٹک اسائلم میں عدل بھی آ گیا، اس کے انصاف بھی، رحم بھی، بہترین نگرانی بھی، تمام ضرورتیں پورا کرنا بھی۔ یہ اس نے تو اپنی طرف سے ایک بیہودہ لفظ بول کر اپنے دل کا بغض نکالا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لونیٹک اسائلم ہے تو اس لونیٹک اسائلم میں ساری قوم کو داخل ہونا چاہیے، ساری قوم کو اس لونیٹک اسائلم کا جز بن جانا چاہیے، اس کے بغیر امن نہیں ہے۔ کیونکہ تعریف ساری وہ درست کر رہا ہے، اور نام لونیٹک اسائلم دے کے تو اپنا بغض نکال رہا ہے خام خواہ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر اسلامی لونیٹک اسائلم کو آپ نہ قبول کریں تو وہ حال ہو جائے گا جو اس وقت امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں اب بہت اہم کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس بات پر، مثلا مائنڈ کنٹرول اور اس قسم کی اور کتابیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ امریکہ اس کنارے تک پہنچ چکا ہے کہ گویا سارا امریکہ ہی لونیٹک اسائلم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہاں ڈرگز نے وہ آفت ڈھائی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ پاگل ہو کر اس لائق ہی نہیں رہتے کہ وہ آزاد زندگی بسر کر سکیں یا اپنے اموال پر تصرف کر سکیں۔ یہ چونکہ مثال بین ہی صادق آ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں طریقے، چھوڑتا نہیں کوئی بات جب تک اس کا جواب ان کو پوری طرح عملی دنیا میں دکھا نہ دے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے ایسی بیہودہ باتوں کا۔ امریکہ کے اس نظام کے متعلق اس نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ایک مصنف نے، اور بھی کتابیں ہیں اس مضمون پر، میں ایک مصنف کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ چل رہا ہے قصہ کہ ایک ڈرگ مافیا بن چکا ہے، مختلف فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ڈرگز بناتی ہیں اور دردوں کو دبانے اور احساسات کو مردہ کرنے میں وہ اپنی طرف سے قوم پر احسان کر رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں، زبردستی نیند لے آئیں، زبردستی تسکین بخشی، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ، کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ دماغی صلاحیتیں دن بدن معروف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایسا انسان ان ڈرگز کا جو دوا کے نام پر اس کو ملتی ہیں ایسا قیدی بن جاتا ہے
کہ جیسے دوسری ڈرگز ہیں ان کا قیدی ہو، عملاً کوئی فرق نہیں رہتا، صرف یہ کہ یہ جائز ہے وہ غیر ناجائز ہے. اور رفتہ رفتہ جب ان کی پریشانیاں اور بڑھتی ہیں، اس لیے کہ یہ ڈرگ جو ہے کچھ عرصے کے بعد اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے، عادت ہو جاتی ہے. عادت ہوتی ہے تو پھر بڑھانی پڑتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے پھر بڑھانی پڑتی ہے، یہاں تک کہ یہ تمام وہ ڈرگز ہیں جو دماغی صلاحیتوں کو لازماً معوف کر دیتی ہیں، اور پھر جیتے جی ان کی جائیدادیں ان سے لے لی جاتی ہیں. اور اس چیز نے ایک اور بہت بڑا خوفناک مجرمانہ نظام امریکہ میں جاری کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے بعض عزیزوں کو جو مالدار ہوں ڈرگ کا عادی بنانے کی سازش کرتے ہیں، اور ان کو خدمت کر کر کے ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ان کو ڈرگز دو، اور جب وہ قابو آ جاتے ہیں تو پھر کورٹس بٹھائی جاتی ہیں ان کے اوپر، کہتے ہیں ہاں اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنی جائیداد کو سنبھال سکے. اور کورٹ آف وارڈ مقرر کرنے میں اکثر وہی عزیز ہیں جو سازش میں شریک ہوتے ہیں. اور یہاں تک حال پہنچ گیا ہے کہ تمام لونیٹک ہاؤسز جو پاگل خانے ہیں، وہ لونیٹک اسائلمز، وہ بھی بھر گئے ہیں. علاوہ ازیں لونیٹک ہاؤسز بھی سب بھر گئے ہیں، اور بوڑھوں کے گھر جو ہیں وہ بھی سارے بھر چکے ہیں، اور اب داخل ہونے کی گنجائش کم نظر نہیں آ رہی. اور اس کے بعد اس نے بہت سے عدالتی مقدموں کے حوالے دیے ہیں، ایک بھی فرضی بات نہیں کرتا، بڑی گہری تحقیق کی ہے، کہتا ہے یہ کیس ہے، یہ فلاں سن میں ہوا، یہ فلاں سن میں ہوا، یہ فلاں سن میں ہوا. اور اس طرح ایک آدمی بیچارے کو پاگل بنا کر سازش کے نتیجے میں پھر اس کی جائیداد سے محروم کیا. وہ زندگی اس کی لٹکی ہوئی ہے، مالدار ہے مگر وہ سارے اس کے بچے دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، اور خود وہ ایسے پاگل خانوں میں زندگی بسر کر رہا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو لونیٹک اسائلم جو اس نے کہا اسلام کا، اس کا نام جو مرضی رکھ دے، مگر یہی ہے جو امن کی جگہ ہے، جہاں انسان کو سکون مل سکتا ہے، امن کی آماج گاہ ہے، قوم کے اموال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، افراد کے اموال کی اور ان کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. تو سب دنیا کو اس لونیٹک اسائلم کے ماڈل اختیار کرنا چاہیے. مونٹگومری واٹ صاحب کیا کہتے ہیں، وہ صرف گرل آرفنز مراد لیتے ہیں، اور ان کو زبان کا خاص محاورہ ہے مونٹگومری واٹ صاحب کو. ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ چٹکی بھری جاتی ہے اور کوئی الزام بھی نہیں آ سکتا کہ چٹکی بھر گیا. یہ اس کی مثال سنیے. بظاہر بڑی معصوم سی بات ہے، لیکن جن کو جو حساس واقف حال لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا بات کر گیا ہے. دیٹ از ٹیسٹ ویل دی آرفنز. اب ٹیسٹ ویل دی آرفنز کا تو یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی، ہو سکتا ہے یہ جگہ غلط ہو، مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ اگلی آیت میں جو وابتلوا الیتامی ہے اس پر یہ اس کی بحث ہو اور نمبرنگ کی غلطی ہو. ہم نے جو یہ نمبر لگایا ہے بسم اللہ سمیت لگایا ہے، اس لیے اس نے اگر 6 نمبر لگایا ہے تو بسم اللہ کو چھوڑ کر اگلی آیت پہ لگایا ہوگا. اس لیے یہ جو تبصرہ ہے جائز نہیں، سمجھ گئے نا. لیکن اگلی بات بہرحال اب میں شعر بیٹھا ہوں تو پوری بتا دیتا ہوں. جو اس نے ہوشیاری کی ہے وہ یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن درست ہے، ٹیسٹ ویل دی آرفنز، مگر اس سے اگلی آیت کی ہے وابتلوا الیتامی. کہتا ہے دس از گرل آرفنز. یہ جھوٹ ہے. یہ تو درست ہے کہ یتیموں کو نظر رکھو اور ان کا امتحان لیتے رہو، مگر گرل آرفنز کا ترجمہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یتامہ کا لفظ عام ہے. اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بڑی معنی خیز اور خوفناک ہے. دیٹ از گرل آرفنز بوتھ ایز ریگارڈز ٹو ایکٹنگ رسپانسبلٹی اینڈ ان ریسپیکٹ آف فزیکل میچورٹی.
اب گرل آرفنز کی بلوغت کو امتحان کیسے لیتے رہو گے تم؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ جو سوسائٹی گندی ہو، جس کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ ہی نہ ہو، وہ جب یہ ترجمہ پڑھے گی تو پتہ نہیں کیا کیا سوچے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے، کس طرح ان کی بلوغت کے ٹیسٹ لیا کرو۔ پھر نہ تو وہاں کوئی ڈاکٹری نظام تھا، نہ لیڈی ڈاکٹرز ہوا کرتی تھیں، تو ایک بے وجہ خام خواہ ایک آیت کا پہلے غلط ترجمہ کیا، پھر کنفیوژن پیدا کیا، پھر جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن گندے ہیں ان کو کسی اور طرف منتقل کرنے کے لیے ایک بہانہ دے دیا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر پہلے ترجمہ غلط نہ کیا جاتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی زبردستی، اس کی طرف میں کوئی انگیخت منسوب نہیں کر رہا۔ اگر وہ گرل آرفن ترجمہ نہ کرتا تو فزیکل میچورٹی کے ٹیسٹ عمومی رہتا، اس میں کوئی خاص گندا خیال پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گرل آرفن ترجمہ کرنے کے بعد وہ اگلا فقرہ جو ہے وہ ایک وہی چٹکی بھرنے والی بات ہے۔ اب اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا۔ سورہ نساء آیت 7۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو، اذا بلغوا النکاح، جب وہ پختگی کی عمر کو جس میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس جب تم ان میں عقل اور سمجھ کے آثار دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کو واپس کر دو۔ پہلی آیت میں تھا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، اس کو چونکہ بہت ہی وسیع معنی دیے گئے ہیں اس مضمون کو، اس لیے یہاں صفحاء کا ذکر عموماً ہے اور یتامہ سے اس کو باندھا نہیں گیا، ہرگز یتامہ سے نہیں باندھا گیا، عام سوسائٹی کا ایک مضمون ہے، اور اس کا بیان ہے کہ قوم ذمہ دار ہے بہت سے ہماری تصرفات میں نظر رکھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا اس میں یہ معنی بھی چونکہ ہے کہ قوم کے اموال میں قوم کے غربا بھی حقدار ہیں، اس لیے وہ غربا بیچارے جو سفیہ ہونے کی وجہ سے نہ کچھ کما سکتے ہیں نہ کچھ کما سکے ہیں، ان کی نگرانی ذمہ داری بھی تم پر فرض ہے، اور ان کو اپنے قومی اموال میں سے کچھ دو تاکہ وہ ان کا رہن سہن کا گزارا شریفانہ طور پر ہو سکے۔ یہ وجہ ہے جو عمومی طور پر اس آیت کے طرز بیان ہے، اس میں یتیم سے یا کسی خاص صورتحال سے معین طور پر اس کو نہیں باندھا گیا۔ اب واپس آتا ہے قرآن کریم اس معین بحث پر جو اس آیت سے پہلے زیر نظر تھی، یعنی یتامہ پیدا ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ بھی اس پر ایک حد تک اطلاق پاتی ہے یہ آیت، اگر اب معین طور پر یتامہ کی بحث کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اس سے ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ بلوغت کے بعد کے امتحان کا دور نہیں ہے، بلوغت سے پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو، یہاں تک کہ بلوغت تک پہنچنے تک تم ہر وہ کوشش کر چکے ہو جس کے نتیجے میں وہ مال کے تصرف کی صلاحیت اختیار کر سکیں۔ ایسی صورت میں کہ بے تکلف ان کے اموال ان کی سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور آنستم رشدن کا مطلب یہ ہے
کہ آثار دیکھو عقل اور فہم کے، ہرگز کسی ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا کہ اکنامک ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو پاس کریں گے تو پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ روزمرہ میں ایک بچہ اپنی رشت کے ساتھ صاف پہچانا جاتا ہے، اس کا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر میں استعمال، جو اس کو پیسے دیتے ہیں اس کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کھلی کھلی باتیں ہیں، اس کے لیے کسی گہری چھان بین کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک ٹیکنیکل امور کا تعلق ہے، خواہ وہ فن سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ تجارت سے ہوں، اس کا ذکر پہلے گزر گیا کہ ان کو بلوغت سے پہلے ہی واقف بھی کراؤ اور پھر ٹیسٹ بھی کرتے رہو۔ لیکن جہاں تک رشد کا تعلق ہے، وہ آخری عقل جو فیصلہ کرتی ہے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں، جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتی ہے، وہ رشد ہے۔ جب یہ دیکھو کہ ان میں کھرے کھوٹے کی تمیز ہے، موجود ہے، پھر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان لوگوں کا، بیچاروں کا مال بلوغت سے پہلے پہلے تیزی کے ساتھ نہ کھا جاؤ، اس ڈر کے مارے کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جب بڑے ہوں تو صرف حساب ہی دیا جائے ان کو، یہ آپ کا حساب ہے بس، السلام علیکم۔ یہ جو لفظ بدارن ہے، اس کا بہت اچھا نقشہ ایک عرب شعر میں ہے کہ اذا ارنب سنحت بالفضاء فبادرہ ولجات الخمر، کہ ایسا عقاب، اس سے پہلے شعر میں عقاب کا ذکر ہے، کماسوز نیقون علی مربعین خفیف الفؤاد دقیق النظر، ایک باز بیٹھا ہو ایک پہاڑی کی چوٹی پر، اور میدان میں جہاں جھاڑیاں بھی ہیں بیچ میں ایک کھلا سا میدان نکلا ہوا ہے، جیسے اکثر جنگلوں میں اچانک بیچ میں کھلی سی جگہ آ جاتی ہے، تو کہتا ہے اچانک کیا دیکھتا ہے جیسا کہ وہ باز، اذا ارنب سنحت بالفضاء، اچانک اس کھلی جگہ میں ایک خرگوش نمودار ہوتا ہے، سنح میں نے حویدہ ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، فبادرہ ولجات الخمر، اس تیزی سے جھپٹتا ہے کہ جھاڑیوں میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بادرہ کا لفظ ہے جو استعمال کیا قرآن کریم میں، کہ تمہیں یہ نہ افراتفری لگ جائے کہ وہ بلوغت کی جھاڑی تک پہنچ کے تمہاری پہنچ سے باہر نہ ہو جائے اور تم کھا پی کے جلدی جلدی مال کو ختم کرو، اس غرض سے تمہارے سپرد مال نہیں کیا جا رہا، من کا، بلکہ ایک اور غرض ہے، ان کی حفاظت اور ان پر احسان کرنا مراد ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں سے غنی ہے اس کے لیے پوری طرح احتراز لازم ہے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ نصیحت تو ہے مگر اس میں امر کا پہلو غالب ہے، اس کو خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے، یہی اس کے لیے اذن ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ وہ پوری طرح اجتناب کرے، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن فَإِذَا دَفَعْتُمْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو فقیر ہو، جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، اس کو اتنی اجازت ہے کہ معروف کے مطابق اسے کھائے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو میں نے اقتباس پڑھ کے سنایا تھا، اس میں اس آیت کے ساتھ اس آیت کے مضمون کو بھی پیش نظر رکھا ہے، صفحاء کی بھی تعریف فرمائی ہے، اور اس آیت کے مضمون کو بھی معروف کے یہ معنی فرمائے کہ جو عرب میں رائج ہے۔ معروف کا ایک معنی ہے ہر وہ چیز جو عرف عام میں اچھی دکھائی دے، اور معروف سے ایک مراد اچھے رواجات بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عربوں میں یہ رواج ہے کہ یتیموں کے مال کے اصل زر کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ جو بھی نگران مقرر ہیں ان کا فرض ہے کہ اصل زر کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اس مال میں سے خرچ کریں جو آمد ہے، اصل زر کو نہیں ہاتھ لگانا۔ تو آپ فرماتے ہیں بالمعروف میں یہ مراد ہے کہ اس رواج کو، جو اچھا رواج ہے، اسلام میں بھی جاری رکھو،
اور جب اصل زر محفوظ رہے گا اور تجارت کے ذریعے انہوں نے بھی پلنا ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہونا ہے، تو پھر ایسا مال زیادہ محفوظ ہے اور دونوں کے مفاد میں ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اصل مقصد وہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے، انتظار ہے کہ کسی طرح ان کا مال ان کے سپرد کیا جائے۔ بس وہی مال جسے اموالکم کہا گیا تھا، اب ان کو دینے کے تعلق میں ان کا مال برقرار دیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، مطلب یہ ہے، اس میں ایک بہت ہی لطیف بات یہ اٹھائی جا رہی ہے دونوں محاوروں کے فرق میں، کہ جب تم مال پر نگران ہو تو ایسی نگرانی کرو گویا وہ تمہارا مال ہے۔ جیسے اپنا مال تم ناجائز خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال بے احتیاط کے بغیر تم تجارتوں میں نہیں دے دیا کرتے، قرضوں میں نہیں ڈلوا دیا کرتے، اپنا مال سمجھ کے یہ کام کرنا ہے تم نے۔ جہاں تم نے غیر مال کا تصور باندھا اور تصرف کیا خدا کے نزدیک، تم راہ حق سے ہٹ چکے ہو گے۔ بس جہاں تحفظ ہے وہاں تمہارا مال ہے، جہاں واپسی ہے وہاں ان کا مال ہے، ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا، سب کا سب ان کا حق انہیں پوری طرح لوٹا دینا ہے۔ یہ ہے محاورے کے فرق میں سے ایک نہایت خوبصورت مضمون جو اس آیت میں شامل ہے اور اس سے ابھرتا ہے۔ وَدَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور چونکہ ان کا مال تھا حقیقت میں اور تم نے دیا ہے تو پھر گواہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اب اپنا مال سمجھ کر حفاظت کی، دیتے وقت ان کا مال بن گیا تو گواہ کا موقع کیوں ہے؟ اس لیے کہ گواہ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعتاً سب چیز گئی بھی ہے کہ نہیں، اور گواہ ایک قسم کے نگران ہوں گے تو گواہی کے لائق ہوں گے۔ وہ جب تک گواہی نہیں دیں گے جب تک یہ نہ دیکھیں فلاں چیز بھی آ گئی ہے کہ نہیں، فلاں کا حساب آ گیا ہے کہ نہیں، اور یہ درست ہے یا نہیں، تب وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس حق کو جن کا حق تھا اس کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب کھول دیا گیا کہ گواہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حساب کرنا ہے، مگر کفا باللہ حسیبا، اللہ سے بہتر حساب دان کوئی نہیں، حساب کے طور پر حساب لینے کے لحاظ سے اللہ ہی کافی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان گواہوں کو بھی اگر تم نے دھوکہ دیا تو خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اصل حساب دان اللہ ہے، وہ تم پر نظر رکھے گا کہ تم نے پائی ان کا حق ان کو واپس کیا ہے کہ نہیں۔ یہاں جو لغوی بحثیں اٹھائی گئی ہیں ان میں ایک لفظ نکاح ہے، نکاح المرأۃ نکاحا تزوجہا، یہ تو عرف عام کا معنی اس سے شادی کی۔ نکاح کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں دو طرح سے ایک ہی طرح معروف ہو چکا ہے، یعنی شرعاً کسی کا عقد باندھنے کے لیے یا عقد باندھنے کے لیے ایک امام کھڑا ہو اور وہ اعلان کر دے، اس کو نکاح سمجھا جاتا ہے۔ اصل بیاہ رخصتی کے وقت شروع ہوتا ہے، اور اگر رخصتی نہ ہو تو یہ نکاح کا لدم ہو جائے تو کئی ذمہ داریوں سے بچا بھی لیتا ہے۔ عربوں میں نکاح سے مراد تزوج ہے، اصل میں اعلان نکاح نہیں بلکہ کسی کو بطور بیوی کے اپنے گھر لے آنا یا دونوں کا اکٹھا رہنا۔ نکاح کا ایک اور ترجمہ ہے اس نے عورت سے خلوت کی، اور یہاں شادی مراد ضروری نہیں ہے بلکہ عورت سے خلوت کرنا عرب محاورے میں نکاح کے تابع ہے، اور اس پہلو سے جو اس کا مرکزی معنی ہے اس کی طرف دراصل اشارہ ہوتا ہے۔ نکاح کا مرکزی معنی جو ہے وہ اختلاط ہے، ایسا اختلاط کہ ایک چیز دوسرے میں اس طرح گھل مل جائے کہ پھر ایک وجود بن جائے اور ان کے اندر پھر تفریق مشکل ہو جائے۔ یہ ہے نکاح کا مرکزی معنی، جیسا کہ عرب کہتے ہیں نکاح المطر الارض، کہ بارش
زمین کی مٹی میں مل جل گئی. بارش کا پانی الگ پانی جو ہے وہ الگ بات ہے. یہاں جو نقاہ کا معنی ہے یہ بارش کے پانی کا ایک جگہ اکٹھا ہونا مراد نہیں ہے. بارش سے جب مٹی بھیگ جاتی ہے تو پھر نقاہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پانی مٹی میں جذب ہو گیا اور پانی اور مٹی ایک جان ہو گئے. پس نکاح جو ہے وہ دو وجودوں کے یکجان ہونے کی غرض سے ہے. ایک ہو جاؤ، کوئی تفریق نہ رہے، اور یہی یکجان ہونا ہی ہے جس کے نتیجے میں نشو و نما ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو نشو و نما نہیں ہو سکتی. پانی زیادہ ہو کہیں اکٹھا، وہاں بھی زمین اس لائق نہیں رہتی کہ کچھ اگائے. جہاں خشک رہ جائے وہاں بھی نہیں رہتی. جہاں جس کو ہم اردو میں وتر کہتے ہیں نا، پنجابی میں وتر آ گیا. وتر کا مضمون ہے نہ کہا کہ بارش ہوئی اور زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ پانی مل جل گیا، اور جب ان میں یگانگت پیدا ہو جائے پھر نشو و نما ہوتی ہے. خوشیاں بھی اسی سے پھوٹتی ہیں، سکون بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، سچی صحیح اولاد بھی اسی کے نتیجے میں ملتی ہے. رشتن کا جو ترجمہ میں عموماً تو کر چکا ہوں، لغوی لحاظ سے اس کا معنی ہے اہتدا، یعنی وہ شخص ہدایت پا گیا. ارشدہ اس کو ہدایت دی. رشد القاضی الصبیہ قضا یرشدہ، قاضی نے فیصلہ دیا کہ فلاں بچہ رشد کی عمر کو پہنچ گیا ہے. الرشد صالحا فی دینہ مصلحا لمالہ. رشد کا ایک ترجمہ ہے دین کے لحاظ سے اچھا ہو اور مال کی اصلاح کے لحاظ سے صلاحیت رکھتا ہو. فقہ کی اصطلاح میں رشد کے معنی ہیں بچہ ایسی عمر کو پہنچ جائے جب اس کو مکلف قرار دیا جائے، یعنی وہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہو، بھلے کا بھی برے کا بھی. اگر برا کرے گا تو سزا پائے گا، اور عمر اس کی سزا کے درمیان حائل نہیں ہو سکے گی. قانون عمر کو دیکھتے ہوئے کوئی نرمی نہیں کرے گا. جب اس عمر کو پہنچے تو کہتے ہیں یہ رشد کو پہنچ گیا. اس ضمن میں ہمارے ہاں جو لفظ رائج ہے مرشد، یہ دراصل عربی لفظ مرشد ہے، اور جو عربی دان اہل لغات ہیں اردو کے وہ مرشد ہی تلفظ دیتے ہیں، مگر جامع اللغات بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالتی ہے کہ دراصل اصل لفظ مرشد تو ہے، لیکن اردو میں اپنے پیر کے لیے جس کے پیچھے چلتے ہیں مرشد لفظ راہ پا گیا ہے، اور یہی صحیح تلفظ ہے. بس مرشد اپنی اولیت کنہ کے لحاظ سے جہاں سے نکلا ہے، عربی زبان میں مرشد اور اردو میں مرشد، پیر و مرشد کہتے ہیں، پیر و مرشد نہیں کہتے. اسی طرح پنجابی میں جو مولوی میاں محمد کے گیت ہیں یا اور دوسرے صوفیاء شعراء کے، وہ سب جگہ مرشد کہتے ہیں. تو کوئی اگر مرشد کہے تو عربی دانوں کو کچھ حوصلہ دکھانا چاہیے. ہر بات میں عربی علم کی وجہ سے تنقید کر کے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرنا، اس کو ایسے آدمی کو پینڈنٹنگ کہتے ہیں. پیڈنٹک ہوتا ہے جو اپنی گرامر ہی رگڑتا رہے ہر وقت، انسان کو روزمرہ کی آزادی نہ دے. حالانکہ تلفظات جو ہیں یہ ایک جاری سلسلہ ہے، بہتے ہوئے دریا کی طرح، جس ماحول سے گزرتا ہے وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے، وہاں کا مزاج پکڑتا ہے. تو کوئی زبان بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی تلفظ مستقل راہ پا جائے سوائے بنیادی تلفظات کے. بعض ایسے ہیں جو جم چکے ہیں، ان کو پھر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ لازمی جز ہیں اس دریا کا. کچھ ایسے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، اور اکثر نسبتاً کم استعمال والے یا علمی مواقع پر استعمال ہونے والے لفظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ ضمن میں نے کہا ہے کہ مرشد کے حوالے سے آپ کو کچھ تھوڑا سا رشد بھی بتانا ہے نا، رشد کا ہر چیز سے تعلق ہے، روزمرہ کی باتوں میں، صرف دین کے معاملات میں بھی نہیں، عقل فہم کا استعمال رشد کہلاتا ہے.
رشد رشاد رشد، ٹھیک راستہ پر چلنا، رشد ہے، رشد ہے، رشد کا مطلب ہے چلا، رشد رشاد رشد. بس اصل بات وہی ہے جو عرف عام میں ایک شخص معقول ہے، روزمرہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے اوپر بیوقوفی کے الزام لگا لگا کے اس کے مال پر تصرف کرنا یا اس کو اپنے حق سے محروم کرنا ہرگز جائز نہیں. اسراف کیا چیز ہے؟ صرف طعام کا معنی ہے اتکلا حتیٰ کان سرفت اصابت ہو. صرفت کہتے ہیں، صرفت سرفت ہو الشجرتا، سرفہ ریشم کے کیڑے کو کہتے ہیں. اصل میں ریشم کا کیڑا جس طرح وہ شیشم کے درخت کے پتے کھا جاتا ہے اور کچھ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑتا، وہ ہے صرفہ. تو اسراف اس لفظ سے نکلا ہے، یعنی مال کو اس طرح خرچ کرنا، خواہ وہ تجارتی ہو یا غیر تجارتی، کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا جائے، پورا کھایا پیا جائے. اس لیے کہتے ہیں طعام صرف ہو گیا ہے، صرف طعام ہو، مطلب ہے گویا اسے ریشم کے کیڑے چاٹ گئے ہیں. اس طرح کھانا کھایا جائے، کچھ خالی نہ رہے، کچھ نہ رہے، خالی برتن پڑے رہ جائیں، اس کے لیے لفظ صرف استعمال ہوتا ہے. غفلت برتنے کے لیے بھی صرفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسرفہ فی قضا اے اخطا، اس نے کسی بارے میں توجہ سے کام نہیں لیا اور اس کے نتیجے میں خطا ہو جائے، ٹھوکر کھا گیا، یہ بھی لفظ اسرفہ کے تابع آتا ہے. جہالت کے لیے بھی صرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بس جہالت، غفلت، خطا اور تیزی سے کسی چیز کو چاٹ کھانا، یہ سارے معنی لفظ اسراف میں ملتے ہیں. اور عمومی طور پر اہل لغت کہتے ہیں اب اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے حد سے تجاوز کر گیا، یہ عام معنی ہے اس کا. بیدارن کی بات میں کر چکا ہوں. اور آزمائش کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، وابتلوا الیتامى، اس میں کہتے ہیں اختلاف ہے فقہا میں. تفسیر فتح البیان قدیر کہتی ہے کہ ایک والی اپنے یتیم کے اخلاق پر بھی نظر رکھے، جب اس کی شرافت اور حسن تصرف سے آگاہ ہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے اور رشد کے آثار اس میں نمایاں ہوں، اس کا مال واپس کر دے. اب یتیم کے اخلاق پر نظر رکھنا اس تعلق میں بہت ہی خطرناک بات ہے. ایک یتیم بیچارہ تو اکثر ایسے نفسیاتی یعنی دباؤ کی وجہ سے، جو بعض دفعہ دوسرے بچے ماں کے زندہ موجود ہیں ان کے ساتھ رہ رہا ہے، بعض دفعہ ماں کے رشتہ داروں کا ماحول جو دوسری ماں ہے وہ غالب ہے اور وہاں یتیم اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، اس کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں. اور اسی لیے یتیم کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط سے کام لینے کی ہدایت فرمائی ہے. بعض دفعہ بد اخلاقی کے شکار بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. ایک پہلے ان بیچاروں کو یہ نقصان پہنچاؤ کہ ان کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا، ان کے اخلاق کو خراب ہونے دیا، اور بعد میں یہ عذر لے کے بیٹھ جاؤ کہ اخلاق اچھے نہیں تھے اس لیے ہم ان کا مال نہیں دیں گے. ہرگز جائز نہیں ہے، نہ اس کا یہ معنی ہے. رشد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہاں عام معنی ہیں، عام عقل فہم ہے. مالی امور میں ثابت نہ ہو کہ وہ ضائع کرنے کا رجحان رکھتا ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کا مال اس کے سپرد نہ کریں. پھر بلوغت کی بحث اٹھائی گئی ہے. بلوغت کیا چیز ہے؟ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بلوغ کا،
لوگ مفسرین بعض کہتے ہیں کہ بلوغ سے مراد تو بلوغت ہی ہے، مگر رشد کی شرط جو ہے وہ اتنی واضح اور حاوی ہے کہ اگر کوئی یتیم، سعید بن جبیر لکھتے ہیں اور شابی نے بھی یہی لکھا ہے کہ کوئی یتیم بوڑھا ہو جائے لیکن اس میں سمجھ بوجھ نہ ہو تو خواہ وہ 100 برس کا ہو جائے، اس یتیم کے سپرد مال نہیں کرنا۔ عجیب عجیب باتیں ہیں۔ یہاں یتیم کی بحث ہی نہیں ہے، کوئی بھی سوسائٹی میں ایسا آدمی بیچارہ جو اول جلول ہو، اس کے اوپر یہی فتویٰ آئے گا، لیکن یتیم کے راستے سے داخل ہو کر 100 سال تک اس کو پہنچانا، جب تک تم سارے لوگ یتیم بن چکے ہو، تمہاری اولادیں یتیم بن چکی ہوں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوغ کو پہنچ جائے، اگر تم دیکھو کہ انہیں رشد و سعادت ہے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ حضرت مسلم موعود نے یہ تفصیل سے بحث اٹھائی ہے کہ بلوغ کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مستشرقین کئی دفعہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلوغ تو کہہ دیا لیکن تعریف کوئی نہیں کی بلوغ کیا چیز ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جہاں تک بلوغ کا تعلق ہے، پختہ عمر ہونا، یعنی اس تعلق میں، نکاح کے تعلق میں، مختلف ملکوں میں مختلف عمروں کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے یہ مستشرقین کا اعتراض جاہلانہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو عالمگیر کتاب ہونے کے دعوے دار کتاب ہے، وہ ایک ایسی تعریف کر دے جو کسی ایک ملک سے تو وابستہ ہو، دوسرے ملک پر اطلاق نہ پائے۔ ہمارے بعض ملکوں میں 10 سال کی عمر میں بھی بچیاں نکاح کے قابل ہو جاتی ہیں، چنانچہ وہ حاملہ بھی بن جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو جسمانی نظام کسی کو عطا کیا ہے وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور وہ کسی ایک گھڑی کے تابع نہیں چلتا۔ اس کے لیے اس کے بہت سے محرکات ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ بعض جگہ کلائمیٹ یعنی موسم اثر انداز ہوتے ہیں، بعض جگہ اندرونی طور پر بعض پیدائشی بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض بچیاں چھوٹی سی عمر میں بلوغت کے آثار دکھا دیتی ہیں، حیض جاری ہو جاتے ہیں، ان کی اور علامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، ڈاکٹر پھر ان کو دوائیں دے دے کے روکتے ہیں کہ عام عمر کو پہنچیں تو پھر یہ جوان ہوں۔ تو بلوغت تو بہت سے محرکات، بہت سے موجبات، بہت سے ماحولی اثرات سے تعلق رکھنے والی ایک مضمون ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے لفظ بلوغت فرمایا، نہ کہ کوئی عمر مقرر کی۔ اور عمریں تو بدلتی بھی رہتی ہیں۔ یہاں انگلستانی میں آج کل لفظ بلوغت کے تابع جو ترجمے ہو رہے ہیں عمر کے، وہ کبھی کچھ، اور مثلاً بعض جرائم ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے کم عمر میں اگر کوئی ایسے بات کرے گا تو یہ جرم ہے۔ تو جو جرائم کے مداح یا اس کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ اب یہ تحریکیں چلا رہے ہیں کہ عمر کی حد کم کر دو۔ یعنی بلوغت کو خدائی نظام کے تابع بات نہیں، بلکہ انسان کے اپنی مرضی کے اوپر ہے، جہاں چاہو بالغ قرار دے دو، جہاں چاہو نابالغ قرار دے دو۔ اب یہ عجیب بات ہے مگر ہے بہت خطرناک بات کہ یہاں سوسائٹی میں دن بدن، اور امریکہ میں اور کینیڈا میں تو بہت زیادہ اس سے بھی ہم جنس پرستوں کی حمایت ہو رہی ہے، اور ان کی تائید میں قانونی طور پر بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سائنسی لحاظ سے بھی ان کی تائید میں یہ کہہ کر کہ یہ تو جینز کے قصور ہیں، ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کی حمایت میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض صورتوں میں فوجی قوانین بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کی فوج میں مثلا یہ چونکہ بیماری بہت بڑھ گئی، ایک بڑی تعداد ایسی ہو گئی جو ہومو سیکشول تھی، جس کو کہلاتی ہے جو، اور اس کے خطرات بہت سے ہیں۔
اس کے نتیجے میں قوم کی وفاداری کا بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور بہت سے ایسے جو جاسوسی کے بڑے بڑے دنیا میں کیسز ہیں جو معروف ہیں، ان میں اس کمزوری سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ رشین جاسوسی کا نظام KGB جو پوری قوت طاقت، ایک بہت بڑی طاقت رکھتا تھا، ہر جگہ اس کی جڑیں تھیں، اس وقت اس حصے کو انہوں نے بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو بڑے بڑے رازوں کے واقف تھے، ان کو اس بیماری سے پکڑا اور بعد میں ان پر انگوٹھا رکھ دیا کہ تم اگر ہماری مرضی کی بات نہ کرو گے تو اس طرح ہم تمہیں بدنام کریں گے۔ اور بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے بعض جرنیلوں نے یا امبیسڈرز نے، جیسے کہ فرانس کا ایک امبیسڈر تھا، اس نے خودکشی کرنا بہتر سمجھا بنسبت اس کے کہ اپنے ملک کے راز کو بیچے۔ تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جن کی حمایت میں ہر قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بلوغت کی تعریف پر بھی اب حملے ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ انسان نے اپنا اختیار سمجھ لیا ہے، اس کو میڈیکل کام نہیں سمجھا، حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ اس تعریف کو ڈاکٹروں کے سپرد کرتے، عمر طے کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس کا معاملہ مبحث ہو اس کے متعلق میڈیکل رائے لینی چاہیے کہ یہ طبی نقطۂ نگاہ سے بالغ ہے کہ نہیں۔ بس قرآن کریم نے یہ راہ کھلی ہوئی رکھی ہے، مگر یہ لوگ چونکہ اپنی طور پر مقرر کرتے ہیں عمریں، ان کو مشکلات درپیش ہیں۔ مثلا میں نے ابھی مثال دی تھی کہ یہاں اب یہ قانون جاری ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بدبخت رجحان رکھتا ہو، ہم جنس پرست ہو، اور وہ چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ یہ حرکت کرے تو اس کی یہ سزا ہے، اور سخت سزا ہے۔ اگر بالغ آپس میں کریں تو کہتے ہیں کوئی سزا نہیں، وہ ٹھیک ہے، آزاد ہیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس سزا کی عمر والوں کی طرف زیادہ مائل ہیں یا آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو باقاعدہ بل اور پیش ہو رہے ہیں پارلیمنٹس میں کہ یہ عمر بہت زیادہ ہے، 18 کی بجائے 16 کر دو، اور 16 کی بجائے 12 کر دو، کیونکہ 12 سال کی عمر میں اچھا بھلا بچہ سمجھتا ہے، اگر وہ کسی بدبخت کے قابو آ گیا تو اس کا قصور ہے، اس لیے بدماش کو سزا نہ ملے۔ اس بدماش کو سزا سے بچانے کے لیے بلوغت کی عمریں چھوٹی کی جا رہی ہیں۔ تو غیر معقول طریق تمہارا ہے کہ قرآن کا ہے؟ قرآن نے تو لفظ بلوغت کو ایک کھلے لفظ کے طور پر سامنے رکھ دیا کہ لفظ بلوغت کو سمجھنا تو دنیا میں کسی قوم کے لیے مشکل نہیں۔ جب جنسی لحاظ سے ایک شخص اس قابل ہو جائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ وہ اگر اپنے دوسرے جوڑ سے ملے تو بچہ پیدا ہو سکتا ہو امکاناً عقلاً، ایسے شخص کے لیے بلوغت کا لفظ جو ہے وہ ایک طبی مضمون رکھتا ہے، اور رواج سے بسا اوقات ظاہر ہو جاتی ہے بات، بچیوں میں علامتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مردوں کے اندر بھی، لڑکوں کے اندر بھی بلوغت کی عام روزمرہ علامتیں ہوتی ہیں، بعضوں کے ناک یہاں سے پھٹنے لگتے ہیں، بعضوں کے آوازیں پھٹنے لگتی ہیں۔ آج کل جو ہماری اردو کلاس ہے اس میں کئی بچے اچھی بڑی آواز والے جب ان سے نظم پڑھواؤں تو کر کے آوازیں نکالتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، تم بالغ ہو رہے ہو، اور یہ درست بات ہے۔ اس عمر میں پہنچ کے آواز بھی پھٹنے لگتی ہے، گویا کہ علامت ہے کہ تم کھرے کھوٹے کی تمیز کی حد کو پہنچ رہے ہو، اب تم ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ یہ بلوغت کی صحیح تعریف ہے، باقی سب لوگوں کے نخرے ہیں۔ 12 سال، 11 سال، 18 سال، یہ سب عارضی اور فرضی قصے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے کرم فرما ہیں ان کی طرف بھی جانا چاہیے تھوڑا سا۔ اب ان صاحب نے اس کا ترجمہ عجیب کیا ہے، سیل صاحب نے، کہتے ہیں and women also ought to have a part of what their parents and kindred leave۔ یہ ترجمہ ہے وات الیتامہ۔ اول تو یہاں بھی اس نے عورت کا ترجمہ کر لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مستشرقین بعض دفعہ ایک ترجمے کو لے کر پھر آگے اسی کو پھیراتے رہتے ہیں۔
یہ سیل سے شاید بات شروع ہوئی ہو کہ ویمن آلسو ought to have a part of what their parents and kindred leave، یعنی ضمناً ان کو بھی دے دو. یہ تو بالکل بحث ہی نہیں ہے، بے تعلق بات اٹھائی گئی ہے. اور مونٹگومری واٹس اپ کہتے ہیں دیٹ از گرل آرفنز، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اینڈ لیٹ دا رچ گارڈین ناٹ ایون ٹچ اٹ. یہ بڑا اچھا ترجمہ کیا کسی نے، یہ راڈویل کا ہے، دا قرآن ٹرانسلیٹڈ فرام دی عربک. یہ انصاف کا ترجمہ ہے بالکل. اینڈ لیٹ دا رچ گارڈین ناٹ ایون ٹچ اٹ. یہ افق کا لفظ جو ہے نا، یہ مراد ہے پوری طرح احتراز کرو اور احتیاط کرو، اسے ہاتھ تک نہ لگاؤ، یعنی ان کے مال کے قریب تک نہ پٹکو. اس نے بہت اچھا ترجمہ کیا. لیٹ ہم ہو از پور یوز اٹ فار ہز سپورٹ، ایٹ آف اٹ ود ڈسکریشن. اینڈ whoso is rich, let him abstain, and whoso is poor, let him eat thereof with equity. بہت اچھا ترجمہ کیا ہے راڈویل صاحب نے، ماشاء اللہ. رچرڈ بیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ جب ہے نا فشدوا علیہم، لفظ جو ہیں وہ فشدوا علیہم لفظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے ان پر ان کے پاس حجت نہ رہے تمہارے خلاف، اس حد تک گواہ بنا لو. یہ معنی ہے اس کا. محض عام گواہ نہیں ہے جسے کسی ٹرانزیکشن کے بعد دو گواہ بن جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس احتیاط کے ساتھ گواہ بناؤ کہ آئندہ وہ تمہارے خلاف کبھی کوئی شکوہ نہ کر سکیں اور کوئی شکایت نہ کر سکیں کہ تم نے ان کی حق تلفی کی تھی. یہ ہے علیہم، ان کے مفاد کے خلاف نہیں، ان کے مفاد کے حق میں بات ہو رہی ہے. علا کا مطلب ہے ان سے بچنے کے لیے، تاکہ آئندہ ان کی زد میں نہ تم آ سکو. اس کی بجائے یہ ترجمہ کرتا ہے کال وٹنس اگینسٹ دم. اب اگینسٹ دم کا کیا موقع ہوا؟ کال وٹنس اگینسٹ دم کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے، ان کے جرم ثابت کیے جا رہے ہیں. مراد یہ ہے اپنے آپ کو ان کے جائز اعتراض سے بچانے کی خاطر پوری احتیاط کرو اور اس کے لیے گواہ بنا لو. اب بیل صاحب اپنی پرانی عادت کے مطابق اس کے حصے تقسیم کر رہے ہیں، حصے جو اس ورس 7 کے، کہتے ہیں یہ ٹکڑا فلاں ورس میں جانا چاہیے، یہ فلاں میں جانا چاہیے. قرآن ری آرگنائز بائی بیل. کیونکہ وقت ہے نا، نہیں 1 منٹ ہے. اچھا ایک دو باتیں پرانی رہ گئی تھیں. ہاں خسا، میں نے جو کہا تھا کہ کونو قردۃ خاسئین میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایڈز کے تعلق میں بھی یہ لفظ خاصے استعمال کیا گیا ہو. اور میں نے کہا تھا اہل لغت کو ہمارے میں جو ہیں کہ وہ ذرا پوری طرح دیکھیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. چنانچہ خاصن کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہمیں قرآن کریم کی سورہ الملک میں نظر آتا ہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ تمہاری نظر لوٹ آئے گی تھکی ہوئی. خاسئن کا مطلب ہے تھکی ہوئی. دوسرا معنی جو اس مضمون سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے خسا الکلب وغیرہ، کتا دور ہٹ گیا اور ذلیل ہو گیا. اور کسی کو کے لیے اخصا کا لفظ استعمال کیا جائے جیسا کہ قرآن کریم نے یہاں استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قریب بھی نہ آؤ، میرے پاس بھی نہ پھٹکو، مجھ سے آپس کے تعلقات نہ رکھو پورے، اور ہٹ جاؤ. بین ہی یہی سلوک ہے جو ایڈز کے مریضوں سے کیا جاتا ہے. بس
کونو، اور چونکہ مرض بھی بندروں سے ہی آئی ہے، اس لیے ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے یہ قرآن کلام کہ کونو قردۃ خاسئین۔ ہر بندر کو تو انسان دھتکارتا ہی نہیں، بعض بندروں کو تو ساتھ گلے لگا کے لوگ پھرتے ہیں، پیار سے پالتے بھی ہیں، اور بندر بہت کچھ سیکھ بھی لیتا ہے، مگر وہ بندر ہو جاؤ جس کو لوگ دھتکاریں گے اور دور ہٹائیں گے اور کہیں یہ ہمارے قریب تک نہ ہو، تمہارے برتن الگ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا الگ، تمہاری سانسیں ہماری سانسوں سے نہ ملیں۔ بین ہی یہی مضمون خسا کا اہل لغت نے دیا ہے۔ بس جیسا کہ میرا خیال تھا وہ یقیناً درست بات نکلی کہ جب فرمایا گیا کونو قردۃ خاسئین، تو ہر بندر بننا مراد نہیں ہے، وہ بندر بنو جو بعض ایسی بیماریاں رکھتے ہیں کہ ان کا ملنا جلنا، کھانا پینا لازماً الگ کرنا پڑے اور تم کو پرے رہو پرے رہو پرے رہو۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے سامری کو متعلق تھا کہ وہ کہے گا میرے قریب نہ پھٹکو۔ دوسری بات ہے وہ جو اٹھائی گئی تھی، وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، میرے پیش نظر تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ خطاب چونکہ مردوں کو ہے، صفحاء کو، اس لیے محض عورت ترجمہ کرنا ویسے جائز نہیں ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں ابھی۔ اور تو نہیں کوئی بات؟ اچھا، وقت بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، السلام علیکم۔